الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے جو کہ اس وقت یہاں پر یہ مرتکب ہو رہی ہے، اور پچھلے 7 دنوں سے جو ہم جس طرف جا رہے ہیں کہ مومن کا کردار اور مومن راضی برضا کیسے رہتا ہے، راضی برضا کیسے رہتا ہے، اس طرف ہم جا رہے ہیں. ایک بزرگ دعا فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ ہم سے راضی. تو بزرگ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. وہاں پر ایک اور ولیہ موجود تھی، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ بتا تو اللہ سے راضی ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو راضی ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، طریقہ کار دنیا کا یہ ہوتا ہے کہ میں اسی کو مناؤں گا جس سے میں راضی ہوں گا. سبحان اللہ. آپ اپنی بچوں کو مناتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، آپ ان سے خوش ہوتے ہیں. ارے اولاد تو میری ہے نا، کچھ بھی ہے، آپ انہیں جب معاف کر چکے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، پھر بھی آپ ان کو مناتے ہیں. اپنی بیوی کو منانا، اپنی ماں کو منانا، اپنے بھائی کو منانا. جب آپ دل میں ان کی خطا معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو منانے جاتے ہیں، منانا شروع کرتے ہیں. منانے کے لیے معاف کرنا اور دل کا صاف کرنا ضروری ہے. اب آپ کے دل میں محبت بھی ہو اور دل صاف بھی ہو، دو چیزیں، محبت بھی ہو دل صاف بھی ہو. تو ولیہ پوچھ رہی ہے کہ اے دعا مانگنے والے بتا دو تو اللہ سے راضی ہے؟ جو اس کو منا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. تو وہاں پر کچھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیا علامت ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے، اللہ سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان جتنا خوش کسی نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے اتنا ہی خوش نعمت کے چھن جانے پر بھی ہو جائے اللہ سے. سبحان اللہ. جب بندہ اللہ سے، میری کوئی نعمت چھن گئی، کوئی بات آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو میں جتنا خوش نعمت کے ملنے پہ ہوتا ہوں، انعام کے ملنے پہ ہوتا ہوں، اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کی دینی تکلیف پہ میں خوش ہو جاؤں، اس کا مطلب میں رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ. میں رب سے راضی ہوں. تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے، بال بھی نوچتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، آپ ہنستے ہیں، پیار ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کو منا ہی رہتے ہیں، اور وہ ناراض ہے بچہ اور وہ آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، لیکن نہیں سے پتا کیا ہے یار میرا تو بچہ ہے نا، اسے آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب اس کی مصیبت پر آپ راضی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ بچے سے راضی ہیں، آپ خوش ہو بچے راضی ہیں. اسی طرح اللہ کا معاملہ ہونا چاہیے. بندہ جب اللہ کی مصیبت آئے نا تو ویسے ہی خوش ہو. جیسے میرا 1 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ لڑ جائے، 10 لاکھ روپے کا، 1 کروڑ روپے مجھے مل جائے آج، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، ڈائریکٹ رشتے دار آ جائیں گے پیسے سے مانگنے کے لیے، تو پھر مصیبت آئی تو میں بتاؤں کیوں؟ دونوں میں مجھے راضی رہنا ہے. جب راضی ہوگا نا تو وہ راضی ہو جائے گا، جب میں راضی ہوں گا تو وہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. 2 مسئلے بیان کرنے تھے شریعت کے، ذرا توجہ سن لیجیے گا. ایک مسئلہ ہے 9 محرم کے روزے کا. آپ کو پتہ ہے، اور تقریباً عوام قبیلہ بنی محمد کے اندر نبی علیہ السلام کے اس پورے قبیلے میں آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب مدینہ شریف پہنچے اور انہوں نے کہا عاشور کے متعلق پوچھا یہودیوں سے، کہا کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے،
کہ نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، تو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا، بے شک تو ہم اس روز عید مناتے ہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان کی مصیبتوں سے، اور یعقوب علیہ السلام کے 40 سال روتے رہے، نجات ملی. وہ جو نجات ملی نا سب کو، وہ نجات کا طریقہ کار جو تھا وہ یہی تھا، 10 محرم کو سب کو ملی. سب کے سب 10 محرم کو سب کو نجات ملی ہے، سب کو پریشانی ختم ہوئی ہے. 10 محرم کو آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 10 محرم کو نجات ملی. تو آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم زیادہ حقدار اس بات کے، ہم زیادہ حقدار اس بات کے کہ ہم اس دن کو منائیں اور ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھیں. لیکن کیونکہ ہم یہودیوں کی مثل کوئی کام نہیں کریں گے، ان کی مثل نہیں، ہماری ایک طرز الگ ہے. اسلام کا طرز زندگی، طرز معاشرت ایک الگ انداز ہے. تو وہ کہہ رہے ان کے طرز پہ نہیں کریں گے. ہمارا طرز یہ ہوگا کہ جب ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو ساتھ میں 9 کا بھی رکھیں گے یا 11 کا بھی رکھیں گے، آگے اور پیچھے رکھیں گے. تو ہماری کثیر عوام اہل سنت وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھتی ہے. الحمدللہ، اللہ اور توفیق دے کہ سارے رکھے ہیں، پوری اہل سنت رکھے، یہ بڑی شکرانے کی بات ہے. لیکن محترم، اس دفعہ 1447 ہجری میں 8 محرم یعنی کل جمعے کے دن پڑ رہی ہے، جمعے کے دن پڑ رہی ہے. ابھی جمعے کے دن 8 محرم پڑ رہی ہے، تو 8 محرم جمعے کو، 9 محرم ہفتے کو اور 10 محرم اتوار کو پڑ رہی ہے پاکستان کے اندر. اس شریعت کے اندر، آقا علیہ السلام کی شریعت میں جمعے کا روزہ رکھنے کی فضیلت. ایک مسئلہ یہ کہ جمعے کا آپ اکیلے روزہ نہیں رکھ سکتے، آگے یا پیچھے کا رکھیں. تو سہولت یہ ہے کہ آپ کو آگے کا روزہ مل رہا ہے، جو ہفتے کا روزہ رکھیں گے 9 تاریخ کا 10 کی وجہ سے، تو آپ کو یہ روزہ مل جائے گا. اب وہ روزہ 8 سے بھی متصل ہو گیا، 9 کا روزہ سپورٹ دے رہا ہے 8 کو بھی اور سپورٹ دے رہا ہے 10 کو بھی. مسئلہ سمجھیے گا آپ اس بات کو. 9 کا روزہ بیچ میں ایک بندہ ہوں، بیچ میں ہوں، ایک طرف سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف سے کسی کا ہاتھ پکڑا، تو دونوں کا ہاتھ پکڑا. جیسے باپ ہوتا ہے، اپنے 2 بچے ہوتے ہیں، اس سے 2 ہاتھ دونوں کو پکڑا دیا. اب باپ کا ہاتھ کس سے پکڑا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں پکڑا، وہ کہتا ہے میں نہیں پکڑا. تو 9 کا روزہ 8 کو بھی سپورٹ دے رہا ہے اور 10 کو بھی سپورٹ دے رہا ہے. جب یہ 8 کو سپورٹ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص جمعے کا روزہ جمعرات کے ہفتے کے ساتھ ملا کے رکھ لے، اکیلا نہیں سکتے، جمعرات کے ہفتے کے ساتھ ملا کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو 10,000 سال کے روزوں کا یہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے. 10,000 سال کے روزوں کا رکھنے کا ثواب. یہ ایک روزہ تو ہو سکے، جس سے ہو سکے وہ 8، 9، 10 یعنی جمعہ ہفتہ اتوار تینوں دن روزہ رکھے. یہ بڑی سعادت، یہ بڑی سعادت. اللہ تعالیٰ نے اعمال پہ، ان نفلی اعمالوں پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیونکہ مجاہدات اور ریاضت کے بغیر زندگی نہیں بنتی. قرآن کا سن تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ عمل کرنا ہی مجاہدہ کہلاتا ہے. قرآن ہم سے مجاہدے تو کرواتا ہے. وہ جو احد اور بدر ملے گا نا، وہ بھی جہاد ہے. اور جو تصویر مسلح بیٹھے تو وہ بھی جہاد ہے. وہ مسلح پہ بیٹھنا بھی جہاد ہے. مسلح سے چھوڑ کر جنگ میں جانا، قتال کرنا جہاد ہے، اور مسلح بیٹھنا بھی جہاد ہے. تو دونوں جہاد ہیں. جب آپ کو یہ موقع ملے تو یہ جہاد کرے، وہ موقع ملے تو وہ جہاد کرے. قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے دونوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کل جمعے کا دن اور جمعۃ المبارک میں ہمارے یہاں ہم جمعے کا غسل بھی کرتے ہیں، جو کہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. اس طرح اور بہت ساری سنت ہے نا، مسواک کرنا، سفید کپڑے پہننا، اجلے دھلے ہوئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ سارے سنت ہے. اسی طرح سے ایک سنت غسل کیجیے. غسل فرمانا سنت. ایک بزرگ تھے، ان کے کسی مرید نے غسل کیا اور غسل کر کے ان کے پاس آیا تو کہنے لگا حضور چلے جمعے کی نماز کو. تو مرید کہنے لگے حضور چلیں نماز کو. تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا تم نے غسل کر لیا؟ انہوں نے کہا جی حضور کر لیا. پیر صاحب نے پوچھا تم نے کون سا غسل کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فرض غسل کیا.
پیر صاحب کہنے لگے جاؤ سنت غسل کرتے آؤ، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غسل ہو گیا، جتنی بار بھی غسل فرض ہو ایک غسل ہو گیا وہ سب کے لیے کافی ہے، تب دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب فرما رہے ہیں اپنے مرید کو، اچھا وہ پیر نہیں جو منگل بدھ جمعرات، وہ والے پیر نہیں، پیر صاحب علم، صاحب نظر، صاحب فہم، شریعت کی پاسداری کرنے والے اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں جاؤ وہ غسل کرو جو سنت ہے۔ مرید دوبارہ گیا، سنت کی نیت سے غسل کیا، اس نے غسل کر کے واپس آ گیا، واپس آیا پیر صاحب چلا گیا نماز کو۔ نماز کے بعد اب مرید تھے نا، نماز کے بعد اب پیر صاحب جب نماز پڑھ کے آ گئے کہنے لگا حضور والا شریعت مطالعہ تو ایک غسل کو سب کے لیے کافی قرار دیتی ہے، آپ نے مجھے دو بھی بڑھایا۔ انہوں نے کہا جو تم نے فرض غسل کیا تھا نا وہ تمہارا فرض تو ادا ہو گیا، رجس تو دور ہو گئی، ناپاکی تو دور ہو گئی، لیکن یاد رکھو سنت غسل کی فضیلت یہ کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت اور محبت میں جمعے کے دن غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ تو بالوں کے اندر چھپے ہوئے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے جو جمعے کا ایک غسل کر لے۔ سارے گناہ چن چن کی جیسے نکالنا ہوتا ہے نا ویسے ہی نکالتا ہے وہ پانی اس گناہوں کو ایسے نکالتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی، آج بھی عرب میں ہے، پہلے پاکستان کے زمانے ہوتی تھی 40-50 سال پہلے، اب نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے جمعے کی چھٹی کے بجائے ہفتے میں کال چھٹی دیتے ہیں۔ اب جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی، جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی تو لوگ غسل کرتے ہیں جمعے میں آفس جانے کے لیے، صبح 7 بجے 7:30 بجے 8 بجے غسل کر لیا، آفس چلے گئے، جمعے کی نماز 2 بجے۔ اب جو نماز پڑھیں گے تو اس میں کثیر وہ ہوں گے جنہیں جمعے کی نماز بغیر غسل کے پڑھنے کی فضیلت لکھی جائے گی، غسل کے ساتھ والی فضیلت نہیں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جمعے کے غسل کی شرط یہ ہے کہ جب آپ جمعے کا غسل کریں گے اور جو کے ساتھ وضو کریں گے، غسل کے ساتھ متصل وضو جو ہے جو غسل میں ہوتا ہے وہ وضو کریں گے، تو آپ نے وضو کر لیا تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ اسی وضو سے آپ نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ میں گھر سے جب وضو کر کے جاؤں گا نا، غسل کر کے جاؤں گا 1:30 بجے 1 بجے 1:15 بجے، تو اسی سے مسجد جا کے نماز پڑھ لوں گا، مسجد سکون سے آ جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں جب صبح 7:30 بجے اور 8 بجے غسل کر کے اور ناشتہ کر کے اور چائے پی کے چلا جاؤں گا اور کچھ کھا پی کر، تو ظاہر سی بات ہے لا مانا ہے جب میں کچھ کھاؤں گا تو مجھے حاجت بھی ہوگی، اور پھر 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں 5 گھنٹے میں تو چھوٹی حاجت تو پیش آ ہی جاتی ہے، آپ نے پانی پیا ہوتا ہے، کچھ نہ بھی کھائے تو بھی، تو اس سے وہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ جمعے کے دن وہ فضیلت پانے کے لیے پھر اس کا اہتمام کریں، اتنا خیال کریں کہ آپ اس طرح سے رہیں کہ آپ کو وضو نہ ٹوٹے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ یہ تو بزرگوں کا قاعدہ بتا رہا ہوں اور اسلام کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ جو بہار شریف میں لکھا ہے غسل جمعے کے غسل کا، تو جمعے غسل کی فضیلت کسے ملتی ہے؟ اسے ملتی ہے جو اس کے غسل کے وضو کے ساتھ نماز پڑھے، جسے نماز نہیں پڑھی اسے غسل کی فضیلت نہیں ملتی، وہ چاہے آپ لاکھ نہا کر آفس گئے ہوں اسے نہیں ملے گی۔ ہاں جو کام پہ آ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے انہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سورہ فاطر کی کل ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 3، 4، 5، 6۔ آج میں نے 8ویں آیت جو ہے پڑھی ہے، اور 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن زین لہ سوء اعمالہ فرآہ حسنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، اب یہ بڑی غور سننے کی آیت ہے، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی آیت ہے کہ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اچھے بھلے والے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تو کیا جس کی نگاہ میں اس کا برا کام ہم آراستہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو نیک کام کر رہا ہے لیکن ایک برا کام کر رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جس کی نگاہ میں اس کا برا کام ہم آراستہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی غلط بات ہو، کسی طرح کی خیانت ہو، کسی طرح کی غیبت ہو۔ میں اپنے ٹیم صاحب کے پاس اچھا ہونے کے لیے، یا ٹیچر کے پاس یا باس کے پاس اچھا ہونے کے لیے آفس کی شکایتیں لگاتا ہوں، اس کی بھی لگوا دی، اس کی بھی لگوا دی۔ یہ کام تو غیبت ہے، برا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے میرا باس مجھ سے خوش رہتا ہے، تو اب وہ میری نظر میں یار نہیں، میری تو جاب ہی چل رہی اس کام پر ہے، میری جاب تو اس کام پہ چل رہی ہے، تو جب میں یہ سوچ لوں گا اور یہ سمجھ لوں گا تو اب وہ کام میری نظر میں اچھا ہو گیا، میں اس سے بچنے کی، ہٹنے کی دور کوشش نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جو منافقین ہے نا، ان کی نظر میں ہم جو ہے نا ان کا برا کام آراستہ کر دیتے ہیں، تو اس نے کیا سمجھا ہدایت والی اتنا ہو جائے گا۔ اب وہ منافق کوئی بھی عمل کرے، چاہے خیر کا عمل کرے، اس میں بڑی تفصیل ہے، تو برا کام ہی ہے، کیونکہ برے کام کی اور اچھے کام کی تعریف جو ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور ایک حدیث اور بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اختتام کیسا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، اس خاتمے کے اوپر ہے عمل کا دار و مدار۔ تو اس نے بھلا اسے سمجھا کہ ہدایت پانی اتنا ہو جائے گا، اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جسے اللہ ہدایت مند دینا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے، جسے چاہتا ہے راہ دے دیتا ہے، راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، اب اپنی جان ان پر حسرتوں میں نہیں جلاؤ، جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی، جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، صحیح ہے۔ اب مرزائی قبیلہ ہے، احمدی ہیں، قادیانی ہیں، اگر وہ کسی کے رشتہ دار ہیں، قریب والے ہیں، دوست یار ہیں، تو بندہ دکھتا ہے دل اس کا کہ یار میرا دوست غلط جا رہا ہے، لیکن یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے، ہدایت اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ اب اس میں تصویر نعیمی کے اندر لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر اب آپ اپنی جان حسرتوں میں نہ جلائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ عمل دیکھتے بندے کا، اور اللہ اس کی قلوب میں علیم بذات الصدور، دل میں آنے والا ہلکا سا جو خیال ہے نا رائی کے برابر، کیوں آیا گزر کے ایک سیکنڈ کو، سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں کوئی غلط بات آئی اور چلی گئی، وہ بھی میرے رب سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جسے عزت کی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو عزت چاہیے تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، اپنی عزت اپنی بڑائی کے لیے ہم بڑی وہ کرتے ہیں کہ یار میری عزت ہونی چاہیے، میری بڑائی ہونی چاہیے، نہیں، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں، تو آج جیتتا کر اللہ تجھے بلند کر دے گا، بے شک بے شک، آپ اپنے آپ کو رب کے آگے گرا لیں، جھکا لیں، اللہ بلند کر دے گا۔ ہم اپنے آپ کو اکڑتے ہیں، اور پھر آگے فرما رہا ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، بس اوپر تو اچھی بات جاتی ہے، ورنہ برا کلام تو ایسے جیسے میں منہ اوپر کر کے تھوک دے بندہ کو، تو اس کا تھوک اس کے منہ پر آ جائے گا، وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ اوپر نہیں جائے گا، اس کا تھوک اس کے منہ پر آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اور جو نیک کام کرتا ہے اسے وہ بلند کرتا ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کسی عمل کی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کو بلندی عطا فرمائے گا، نیت میں خرابی ہوگی تو اللہ بلندی عطا نہیں فرمائے گا۔ پھر فرماتا ہے اسی آیت کے ساتھ اب آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ جو برے داؤ فریب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے داؤ چلتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، تو برے داؤ فریب کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایک بات تو یہ کہتی ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں نا کہ ابھی آ جائے،
ہم چاہتے ہیں اس نے غلطی کی تو فوراً عذاب آ جائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور انہیں کا مکر برباد ہوگا. ان کے جو چال ہے نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح سے, بندہ انگلی بھی مارے تو ٹوٹ جاتی ہے, بس ان کا مکر برباد ہوگا. لیکن آپ صبر تو کریں. صحیح ہے. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا نا, اپنے مکر کرتے ہیں, اپنی چالیں چلتے ہیں کفار کے بارے میں, اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ کیونکہ اس کی نیت خراب ہے, اللہ ہر برائی سے پاک ہے, اللہ برائی سے پاک ہے, اس کی نیت تو خراب ہے, تو اس لیے وہ مکاری کر رہا ہے. یہ تدبیر کہلائے گی. جو بھلائی و خیر کے ساتھ ہو تدبیر ہوتی ہے, اور وہی کام اگر برائی کی نیت کے ساتھ ہو تو مکاری کہلاتی ہے. اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے اس معاملوں میں. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں عادت اور عبادت یہ دو الگ چیزیں. عادت اور عبادت یہ دو مختلف چیزیں. عادت کو چھوڑنے کا نام عبادت ہے. سبحان اللہ. روزانہ مکے میں 360 بت رکھے ہوئے, اور ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کے آگے جا کر ماتھا ٹیک رہا ہوتا تھا. اس عادت کو چھوڑنے کا نام. جب میں نے 50 سال ٹیکا ہے, میرے باپ نے بھی کیا تھا, اس کے باپ نے بھی کیا تھا, ہم تو خاندانی کرتے آ رہے ہیں. اس عادت کو چھوڑنے کا نام عبادت ہے. سبحان اللہ. تو عادت کو چھوڑنے کا نام عبادت ہے. ہوتا کیا ہے, یہ عادت نا چاہے وہ نشے کی ہو یا نماز روزے کی ہو, سمجھے اس جملے کو سمجھے, یہ عادت نماز روزے کی ہو یا نشے کی ہو, ہلاکت ہے. کیونکہ جب عادی ہادی سے ٹکرا جاتا ہے, عادی جو ہوتا ہے نا بندہ عادی, وہ پھر ہادی سے ٹکرا جاتا ہے. اسی لیے تو شمر نماز پڑھ رہا تھا, بصر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, سارے یزیدی نماز پڑھ لیتے, اور حسین ہادی تھے. وہ نمازی ہادی سے ٹکرا گئے, نمازی ہادی سے ٹکرا گئے. ہادی کی نہیں سنی, ہادی سے ٹکرا گئے. کیوں؟ ان کی عادت تھی نماز, عبادت نہیں تھی نماز. نماز عادت تھی, تو جو چیز عادت بن جائے بری ہے. جبکہ عادت نہیں بنانی چاہیے, عبادت ہونی چاہیے, عبادت ہونی چاہیے. سمجھ رہے اس بات کو؟ عبادت ہونی چاہیے. جب عبادت ہوگی تو بندہ ہادی سے ٹکرائے گا نہیں. مولا علی شیر خدا, عید کا دن ہے, ایک شخص نے چاشت کے وقت نماز کی نیت باندھی, مولا نے روکا, ان کا نماز پڑھو. مولا علی کیا فرمایا, تبھی تو تجھے روک رہا ہوں. جملہ سنے, حیدر کرار کا, وہ کہہ رہے نماز پڑھ رہا ہوں, کہہ رہے تبھی تو تجھے روک رہا ہوں. چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا. اس بندے کو منافق تھا, جلال آ گیا, پھر آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ میں کہا ہاں روک رہا ہوں. وہ کہا نماز کا تو حکم آیا قرآن میں, آپ مجھے نماز سے روک رہے ہیں. انہوں نے کہا نماز کا حکم آیا لیکن شمر والی کا نہیں, ابو جہل والے کا نہیں, ابو لہب والے کا نہیں. نماز کا وہ حکم آیا رسول اللہ والی, ابو بکر والی, عمر بن خطاب والی. یا رسول اللہ, یہ اس نماز کو حکم آیا ہے. کہنے لگے میرے آقا محبوب قرۃ العینی بکا یا رسول اللہ, یعنی کہ میرے دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک حضور. وہ فرما گئے کہ عیدین کے دن فجر کی نماز کے بعد ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھی جائے گی, اور کوئی نماز نہیں ہوگی. تو نماز پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کر رہا ہے, اس لیے میں تجھے نماز سے روک رہا ہوں. تو نماز عادی نہیں ہو بندہ, نماز کا جو نا عادی نہیں ہو. آپ عبادت کریں, عادت نہ بنے چیزوں کو اپنی. جب عبادت کریں گے نا تو اس میں تکلیف ہوگی آپ کو. ہم عادت کرتے ہیں مزے کے لیے. نشئی آدمی روز نشہ لیتا ہے, وہ اپنے مزے کے لیے, وہ تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم نے عادت بنانی چیزوں کو, عادت نہیں بنانی. عبادت کریں, جب عبادت کریں گے تو وہ آپ کو روکے گا بھی, تکلیف بھی ڈالے گا, خیال بھی ڈالے گا, پریشان بھی کرے گا, پڑھنے نہیں دے گا. اور جب آپ پھر پڑھ لیں گے تو آپ عبادت ہے. اب پھر وہ عبادت بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے.
اور اگر میری نماز پڑھنے کے بعد نماز مجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں شمر لعین اور شمر لعین اور پسر ابن سعد والی نماز تو نہیں ہے، کیونکہ نماز کا کام تو بے حیائی برائی باتوں سے روکنا ہے. اگر نہیں روک رہی تو یہ ان کی نماز ہو جائے گی اور یہ مجھے تبدیل کر رہی ہے، بدل رہی ہے، تو پھر یہ حسین والی نماز سبحان ہے، اللہ ماشاء پھر اللہ یہ علی والی نماز ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ہمیں بہت ساری نعمت اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت لوگوں کا آپ کے پاس اپنی حاجت کے لیے آنا ہے. اگر کوئی کسی مسئلے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں شریعت کا مسئلہ ہے شکر منم واجب. جب کوئی بھلائی آپ پر ہو تو اس کا شکر آپ پر واجب ہو جاتا ہے، تو آپ پہ لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، اس شے کا شکر آپ پہ لازم ہے. تو جب کوئی آپ کے دروازے میں سائل آ گیا، چاہے وہ مسائل کے لیے آیا ہو یا وسائل کے لیے آیا ہو، ہے تو سائل دونوں صورتوں میں، سائل آ گیا تو پھر رب کا شکر آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ایسا بنایا کہ جس کے پاس لوگ اپنی حاجت لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑے کرم کی بات ہے. ہاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں بسا اوقات اس کے اندر بڑا حزن اور ملال محسوس ہوتا ہے. ابے یار اس ٹائم آ گیا، اب میں اس کی کیسے مدد کروں، تو اس وقت ہم پریشانی میں آتے ہیں. لیکن وہ شکر کا ٹائم ہے کہ اللہ آپ سے وہ عبادت کروا رہا ہے جو اس کی قلیل بندے کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہوتی ہے عبادت جو کہ کثیر بندے کرتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت ہے جو قلیل بندے کرتے ہیں. تو یہ وہ عبادت ہے جو قلیل بندے کرتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے ان میں شامل کر جو تیرے قلیل بندے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں اب بندے نے کیا دعا کر رہا ہے، بازار میں بیٹھ کے، یا اللہ مجھے اس میں شامل کر جو تیرے قلیل بندے ہیں. تو حضرت عمر گزرے، کہہ رہے کیا دعا کر رہا ہے، جو تیرے قلیل بندے اس میں شامل کر. کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرما رہا ہے شکر کم ہی لوگ کرتے ہیں، اس کا شکر کم ہی لوگ مانتے ہیں. عمر بن خطاب کہنے لگے کہ اے عمر، اب اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اے عمر تجھ سے لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں. دیکھ اس نے کیا بات کی ہے، قلیل بندے. کثیر وہ ہیں جو ناشکر ہیں، قلیل وہ ہیں جو شکر گزار ہیں. کثرت ہماری وہ ناشکروں کی ہے، روٹی کھاتے شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا. روٹی رب نے دیے تو شکر ادا ہونا چاہیے، لیکن نہیں کرتے شکر کا کلمہ. اٹھ جاتے کھاتے پیتے چل لیتے ہیں. پانی بھی پیو تو شکر الحمدللہ کہنا چاہیے. اور امام غزالی تو یہاں تک لکھتے ہیں جب تم پہلا گھونٹ پیو تو کہو الحمدللہ، اور دوسری بار رکو، 3 بار پینا ہے نا 3 توقف میں، تو کہو الحمدللہ رب العالمین. اور جب تم تیسری بار پی لو، یعنی سیر ہو جاؤ اور ختم کرو پانی، رکھ دو گلاس، تو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ پانی پینے کی سنت امام غزالی نے کیمیا سعادت میں لکھی ہے. سبحان اللہ. کیمیا سعادت وہ کتاب ہے جسے بزرگ فرماتے ہیں اگر اس کو اس پر پڑھ لے کسی مرشد کامل عالم دین، مرشد ایسا ہو جو عالم بھی ہو اور ولی بھی ہو، اللہ کا معرفت بھی رکھتا ہو، اس سے آپ نے اگر کیمیا سعادت پڑھ لی تو آپ کو ولایت مل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ سالکوں کے منازل طے کرنے والی کتاب ہے یہ وہ سیڑھی ہے جو آپ کو نیچے سے اوپر عرش تک لے کے جاتی ہے، سبحان اللہ. فرش سے عرش تک. تو پہلے ہم عرش پر ہمارا جسم نہیں جاتا، پہلے شعوری باری کی جاتی ہے. آپ کا شعور میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرش پہ لے جاؤں. جب یہ شعور عرش پہ لے جائے چلا جائے گا اور آپ عرش کو اور عرش والے کو ماننا شروع کر دیں گے جو اس کا حق اور طریقہ ہے، تو پھر آپ کا وجود بھی عرش پہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، جو خطاب ہوتے ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، جو درس قرآن ہوتے ہیں، یہ مخلوق کو خالق سے قریب کرنے کے لیے. بے شک. تو وہ قریب کیسے ہوتا ہے کہ پہلے اس کی وہ چیز جائے گی جو نظر نہیں آ رہی، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کا شعور، اس کی روح جائے گی وہاں تک. جب وہ چلی جائے گی اور اسے اس کا ادراک ہو جائے گا جو پردے میں ہے،
پہلے تو فہم مانتا ہے نا, دل مانتا ہے تو میں کروں گا نا, کرنا تو بعد میں, پہلے دل کا ماننا ہے. تو کرنا بعد میں ہے, دل کا ماننا پہلے ہے. تو جب وہ دل مان لے گا تو میں کروں گا. تو پہلی منزل دل کا ماننا ہے. میرا دل ٹھکتا ہے ان کے پاس, مجھے اس سے میرے دل کو لگتی اس کی بات, میں سنتا ہوں اس کو, میں ذاکر کو سنتا ہوں, میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے تو سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. ان کی بات دل پہ, زخموں پہ مرہم کی طرح کام کرتی ہے. شاعر فرماتے ہیں نا, کرے سارا چارہ سازی ملاحت کسی کی, تو وہ کسی کی ملاحت, اس کا چہرہ اتنا ملاحم ہے کہ بس میرے دکھی دل کی چارہ سازی تو بس اس کے چہرے سے ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہ نعت پہ حسن رضا خان لکھتے ہیں, بھرے زخم دل کے صورت کسی کی, تو بس اس کی صورت ایسی ہے کہ صحابہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آتے تھے اور رسول اللہ کو دیکھتے, دیدار کرتے, اور بات پوری ہو جاتی تھی. ان کا بس کچھ کہتے نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے, اداس بیٹھے ہوئے, سلمان فارسی اداس بیٹھے ہوئے تھے مثنوی میں, حضور خطبہ دے رہے تھے. کیا ہوا سلمان, کیا ہوا, وہ کیوں اداس ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو اپنی ساری زندگی لگا دی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. 350 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے. 300 سال تک تو وہ رسول اللہ کی تلاش میں ادھر بکے ادھر بکے ادھر بکے, سب کچھ کر لیا. اب آپ تک پہنچا ہوں اور مجھے یہ تانا دیتے غیر ہونے کا. سلمان فارسی رو رہے تھے, رسول اللہ کی چشمان مبارک سے آنسو گرنے لگے, آقا علیہ السلام بھی رونے لگے. سلمان کو سینے سے لگایا, ممبر سے اتر گئے, گئے بیٹھے, سینے سے لگایا, پھر کہنے لگے سلمان و من اہل بیت, سلمان میرے اہل بیت سے, سلمان میرے اہل بیت سے. اب سلمان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا تاکہ کوئی تانا نہ دے یہ غیر ہونے کا. عربی نہیں ہو تو, ارے عربی ہونا تو کوئی اتنی فضیلت کی بات نہیں تھی. عرب ہونے کے بعد بنو اسماعیل کا ہونا اتنی فضیلت نہیں جتنا قریشی ہونے کی فضیلت, کہ حضور کے خاندان سے. پھر قریشی میں ہاشمی ہونا اور فضیلت, بنو امیہ کی فضیلت نہیں جو ہاشم کی ہے, ہاشمی ہونا اور فضیلت. صحیح ہے, ہاشمی مطلبی عبد المطلب کا ہونا اور فضیلت. حضور کہتے تو اتنے سارے چھوڑ, تو ڈائریکٹ تو میرے گھرانے سے, سلمان تو میرے اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. یہ فضیلت ہے جو آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. اب حضور سے ہم محبت کرتے ہیں نا, محبت سب کا دعویٰ یہ محبت کرتے ہیں. محسوس کریں آپ کتنی محبت کرتے ہیں, کیسی محبت کرتے ہیں. حضور آپ سے کتنے دور ہے, کتنے قریب ہے. حضور کتنے دور ہے آپ سے, حضور دور ہے قریب ہے. نہیں حضور سنتے ہیں آپ کی فوراً سن لیتے ہیں, فوراً جواب آتا ہے. کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ آپ کا, آپ کے دل کو تو پتا ہوگا نا کہ میں کتنے دن سے درشی پڑھ رہا ہوں, کتنے دن سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں, کچھ اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کچھ مجھے خواب میں زیارت مل رہی نہیں مل رہی, کچھ بات میرے قلب پہ اثر کر رہی نہیں کر رہی. بزرگ سے پوچھا کہ میں کیسے سمجھوں گا یہ بات کہ میں حضور سے کتنی دور ہوں یا کتنے قریب ہوں. حضور مجھ سے دور ہے یا قریب ہے, کیسے پتہ لگے گا. بزرگ نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ صرف تو یہ بتا سورج تجھ سے دور ہے قریب ہے. میں کہا حضور سورج تو میلوں کے فاصلے پر ہے, کئی لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے, سورج تو بہت دور ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کر, ایک پتھر لے کر آ. وہ پتھر لے کر آئے. پھر ایک کام کر, ایک آئینہ لے کر آئے, دونوں کو دھوپ میں رکھا. اب پتھر کو دیکھ رہے, اس نے پورے سورج اس میں نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کی روشنی تو ہلکی پھلکی نظر آ رہی ہے, سورج نظر نہیں آ رہا. انہوں نے پتھر رکھ دیا, آئینہ اٹھایا, انہوں نے کہا دیکھ سورج نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں سورج نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا اب بتا سورج قریب ہے یا دور ہے. انہوں نے کہا بالکل قریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس تیری اعمال, تیری نیکی تیرے دل کو صاف کر دے, اس کا زنگ صاف ہو جائے اور نبی علیہ السلام کا نور اس میں چمکنے لگے, تو بس حضور تجھ سے قریب ہے. سبحان اللہ. اور اگر تو نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی, ہم تو محنت فیشل کرتے ہیں, منہ پہ محنت کرتے ہیں, کپڑوں پہ محنت کرتے ہیں, نئے سوٹ نئے کپڑے ان چیزوں پہ کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹیٹس پہ محنت کرتے ہیں, دل پہ محنت نہیں کرتے. کتنی حیرانی کی بات ہے. آپ دعوت دیتے روحانی محفل ہے اور تیاری جسم کی کرتے ہیں.
जाहिल देने वाले की दावत का सुन लेता, वो कह रहा था रूहानी महफिल है, रूहानी महफिल में तेरी रूह भूखी आए और भूखी चली जाए, जिस्म को तू तैयार करे लाए और उसका जिस्म खाना भी खाए, तो ये क्या हुआ? रूहानी महफिल में तूने जिस्मानी ग़िज़ा पाली, वो डॉलर को छोड़ के तू नोटों पे के पीछे भाग रहा है। लोग कहेंगे ना बेवकूफ है, डॉलर के लिए ज्यादा है। तो रूहानी महफिल थी, तुझे रूह पे मेहनत करनी चाहिए थी, उसने रूह पे मेहनत नहीं की, रूह पे मेहनत करनी थी। रूह पर मेहनत करता तो उसे रूहानी ग़िज़ा मिलती, उसने जिस्म पे मेहनत की थी इसलिए जिस्मानी ग़िज़ा मिली। तैयार होकर आया, महफिल में बैठा, टाइम दिया तो खाना मिला, खा के चला गया, तो जैसा आया था वैसा चला गया। अगर तू अपनी रूह पे मेहनत करता तो जैसा आया था वैसा नहीं जाता, फिर वो बदल के जाता। सुभान अल्लाह। वो पूछा ना कि हुजूर हरम में, मदीने में, सरकार की महफिलों में लोग आते हैं और नातख़्वाह पढ़ते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, तो मदीने वही जाते हैं, मक्के वही जाते हैं। कि ये तो शरीयत की बात नहीं है, ये तो इंसान की बोले पे मुंह की बात है, शरीयत की बात तो ऐसी नहीं है। शरीयत की क्या बात है? उन्होंने कहा कि काबे में जो बुत थे, तो अगर काबे में अल्लाह ही बुलाता अपनी मर्जी से, तो फिर बुत भी अल्लाह ने अपनी मर्जी से रखवाए होंगे। अल्लाह। अबू जहल का कब्जा है, अबू सुफियान का कब्जा है, अबू लहब का कब्जा है, मुशरिकीन मक्का काबे पे काबिज हैं, तो फिर ये अल्लाह की मर्जी होगी, अल्लाह के घर पे काबिज हो। तो इसका हल क्या है? बात सही क्या है? उन्होंने कहा देखो, ये नहीं कह सकता किसी के बारे में तो रब ने बुलाया है या खुद गया है। नमाज पढ़ने में आप जो गए हैं, आप अल्लाह की मर्जी से गए या अपनी मर्जी से गए, ये आप इस तरह फैसला नहीं कर सकते। वो जा रहा है तो फैसला नहीं होगा, वो आएगा तो फैसला होगा। उन्होंने कहा हुजूर वाला कैसे? उन्होंने कहा देखो, जैसा गया था अगर वैसा ही आ गया तो वो अपनी मर्जी से गया था, और जैसा गया था उनके जैसा होकर आ गया तो उनकी मर्जी से गया था। ये शरीयत का मसला है। अगर तू मक्के जाकर बदल के आ जाए, मैं मक्के गया था, मैं सुनार हूँ, और आने के बाद यहाँ पे फिर वही काम कर रहा हूँ, और मैं इसमें से मिलीग्राम काट लेता हूँ, उसमें सोना काट लेता हूँ, मैं टांका लगा लेता हूँ, कर लेता हूँ, चोरी करने के 100 तरीके। मैं जितना बड़ा चोर था वैसे ही बड़ा चोर रहा। 20 हज किए मैंने अभी तक, 40 बार मैं मदीने गया, वो ज़ियारत की थी मैंने। उसके बाद भी अगर अमाल बदले नहीं, पैसा कमाते वक्त मैं किसी की भी गर्दन काट देता हूँ, पैसे के मामले में मरोबत नहीं करता। तो फिर जब मैं बदला नहीं, मेरे अमाल में जिससे किया ही नहीं, नमाज में 40 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं बदला नहीं, तो मतलब ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जब उनकी नजरें करम होती, वो बुलाते, उनकी हय्या अल फलाह पे जाता मैं, उनकी सलातो खैरुम मिनन नौम पे जागता मैं, तो फिर वो मैं आता ना मस्जिद से बाहर, तो बदल क्या आता? मेरा दिल बदल जाता, मेरा दिल बदल जाता। मैं आका की महफिल में आया भी, आने से पहले भी मैं बदतमीज था, रोड पे बैठता, चौक पे बैठता, गुटखा खाता और जो फहाश को ये करता था, और आका की महफिल से आने के बाद भी वही रात को लेट के वही स्टेटस चल रहे हैं, वही चल रहा है, वही टिकटॉक चल रही है, वही फहाशी है, वही उरियानी है, वही बेहयाई है। तो फिर आका की महफिल में मैं अपनी मर्जी से गया था, मुझे आका ने नहीं बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से गया था। जिस रोज मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देंगे ना, बुलाएंगे अपनी महफिल में, उस रोज में जब वहां से निकलूंगा ना, तो मेरे दिल की कैफियत बदल जाएगी। मैं 4 कदम चलूंगा, फिर वापस लौट के आ जाऊंगा कि मेरा दिल नहीं जा रहा जाने को। जब अल्लाह बुलाते ना मस्जिद में, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के बंदों की एक निशानी है इबादुर रहमान की, तो मस्जिद से बाहर निकलते ना तो उनका दिल मस्जिद में कैद होता है। वो जाते हैं, काम करते, फिर भाग के मस्जिद आ जाते हैं, क्या दिल नहीं लग रहा। हज़रत अबू हुरैरा से कहा ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा कुछ काम किया करो। नबी अलैहि सलाम बैठे हुए बात की, अबू हुरैरा उठे गए, एक सतून के पास से घूमे, वापस आ गए। तो हुजूर दिल नहीं लगता, आपको छोड़ के कहीं जाऊं दिल नहीं लगता। जब मोहब्बत हो जाएगी ना तुम्हें, उनका बुलावा होगा और उनके बुलावे में तुम लब्बैक कहोगे और तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी, फिर तुम्हारा दिल कहीं नहीं लगेगा, फिर सब कुछ छोड़ दोगे तुम। यार मैं भूखा तो रह सकता हूँ अपने रसूल के बगैर, सुभान अल्लाह। मैं कपड़े के बगैर रह सकता हूँ, मैं ऐसी छत में सो सकता हूँ जिसमें बारिश का पानी टपकता हो, हुजूर की कुर्बत के बगैर नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। हुजूर की कुर्बत के बगैर नहीं रह सकता। जब याद हो जाएगा ना, तो फिर तेरा दिल बदल जाएगा। क्या बात है।
پھر اس میں وہ چمکیں گے, اس آئینے میں وہ سورج چمکے گا جس کی روشنی سے پوری کائنات, ان کے جمال کی روشنی ہے نا کہ میری کائنات پوری روشن ہے, اور میری کیا پوری سب کی کائنات ان کی جمال سے تو روشن ہے. تو بس جب تک ان کا جمال نہ ہو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, میں امام کو نہیں سمجھ سکتا, مجھے نہیں سمجھ سکتا. بس ان کے جمال کا یہ کمال ہے کہ ہم آج ایک ہیں اور ایک جگہ پر ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ جب میرے دل صاف ہوگا, اور میں اپنے دل پہ محنت کروں گا تو صاف ہوگا. جب تک میں محنت نہیں کروں گا, ہم نے اپنے دل کے اوپر سنگ مرمر کا پلستر کر دیا ہے. جہاں سنگ مرمر کا پلستر ہونا, بارش گرتا ہے, پانی ہزاروں سال بھی برستا ہے نا, وہاں سبزہ نہیں اگتا, وہ پانی بہہ جاتا ہے. لیکن جو زمین کچی ہوتی ہے نا, اس میں جب پانی گرتا ہے تو اندر جذب ہو جاتا ہے. جب جذب ہو جاتا ہے نا تو پھر سبزہ نکلتا ہے, ہریالی آ جاتی ہے بارش کے بعد. بس اتنی سی بات. جب میں ایسا دل لے کر جاؤں گا نا یہاں سے کہ صاف ستھرا اجلا, میں اپنے آپ کو بدلنے آیا ہوں. نہیں, میں تو بس محفل میں بس مجھے دعوت دے دی صاحب خانہ نے اور میں آ گیا, 1 گھنٹے گزارنا ہے, پڑھنے والا مقرر بھی, لفافہ مل رہا ہے جیب میں رکھا, اس کی نیت لفافے پہ, اس آنے والے کی نیت کھانے پہ, اور کرانے والے کی اپنی نیت اللہ بہتر جانے. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو نہ آنے والا بدلتا ہے نہ بتانے والا بدلتا ہے. وہ بتا بھی رہا ہوتا ہے خود غلط بھی کر رہا ہوتا ہے, بتا بھی رہا ہوتا ہے دین کی بات اور پھر غلط بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, سب غلط جا رہے ہیں. اور پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ شخص واز کر رہے تو گمراہی میں, تو پھر ہمارے یہاں دیکھ لیں اتنی محفلیں ہوتی ہیں, سدھرتے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ سدھرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا, میں ان محفلوں کو نشانہ بنا رہا ہوں, یہ تو ہونی چاہیے, یہ تو سنت ہے. لیکن کوشش ہم بدلنے کی خود نہیں کرتے, تو اس لیے ہم بدلتے نہیں. ہم اس حال میں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے. مشکل ترین شے ہے یہ مشکل ترین شے ہے. باقی ساری فہم مل جاتی ہے, باقی ساری سمجھ مل جاتی ہے, دین کی سمجھ نہیں ملتی. اب میں دل پاک کرنے جاتا ہوں. فرض کریں میں نے اس محفل میں بیٹھا اور میرا ارادہ بن گیا دل کے پاک کرنے کا. اب میرے دل کو پاک کرنا ہے, میرا ارادہ بن چکا ہے کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو کوئی طریقہ ہوگا, کوئی پروٹوکول ہوگا. وہ شاعر لکھتا ہے نا, دل کو کر دے وہ آئینہ, دل کو کر دے وہ آئینہ جس میں چمکے وہ کلمہ. تو پھر وہ کلمہ کیسے چمکے گا؟ کلمہ بھی چمکے گا اور کلمے والا بھی چمکے گا. ایسا نہیں صرف کلمہ چمکے گا, وہ کلمے والا بھی چمکے گا. کیسے چمکے گا؟ یہ چمکے گا کیسے, یہ ہوگا کیسے؟ یہ کیسے ہوگا جب میں ارادہ کر دوں اس کو بدلنے کا. اکثر کوئی طریقہ کار, کوئی پروٹوکول, کوئی ایسی چیز تو میں خود کرنا چاہوں تو یہ نہیں ہوگا. اب اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنہ الرجس. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمام طرح کی رجس کو, ناپاکی کو, ہر شے کو اہل بیت سے دور کرے. صحیح ہے. اب آئے گی نا انما یرید اللہ لیذھبکم عنہ الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا, اور انہیں تطہیر عطا فرمائے, انہیں طاہر کر. صحیح ہے, انہیں مطہرہ فرما دے. اب یہ صورتحال, یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ جو رب کی چاہت ہے, رب ہی چاہتا ہے, تو رب اپنی چاہت پہ قادر ہے. رب اپنی چاہت پہ قادر ہے, تو اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. تو اب کسی ناپاک شے کی نسبت اہل بیت کے ساتھ ہو نہیں سکتی. کوئی ناپاک ہو تو وہ اہل بیت سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. کوئی لاکھ بولے مجھے اہل بیت سے محبت ہے, تو وہ سچی نہیں ہو سکتی. اگر اس میں رجس ہے تو سچی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر اہل بیت سے نسبت ہو جاتی, جس کو ہو جائے گی, تو اہل بیت کی نسبت ایسی ہے کہ اس کی ناپاکی کو بھی وہ دور کر دیتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے مشرکین مکہ تھے نا, جو ایمان لائے تھے. انصار مدینہ بھی ایمان لائے تھے. اب انصار کون تھے؟ انصار یہود سے, انصار اہل یہود سے. اہل یہود کا تو سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے کتابیں تحریف کر دی تھی, پھر بہت سارے جرم کر دیے. اور مشرکین مکہ نے تو شرک کرنا شروع کر دیا.
لیکن جب یہ دونوں آئے اور اس کملی کے اڑنے والے کے پاس آئے تو اس کی صحبت نے، آقا علیہ السلام کی صحبت نے ان کے دل بدل دیے، ان کو گناہوں سے نفرت ہو گئی، ان کی نسبت نے انہیں کمال عطا فرما دی کہ ان کی سارت دور ہو گئے مسئلے. تو تو اب اس میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ کی تفسیر میں، تفسیر عربی کے اندر جو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیا، لکھتے کیا، وہ لکھتے ہیں کہ طہور جو اللہ نے کیا، طہور ایسا ہوتا ہے کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہرہ لغیرہ ہی بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک بھی ہوتا ہے، اور جو اس سے جڑ جائے اسے پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. دنیا میں 8 چیزیں ہیں جو مطہرات ہیں، جن میں لوہا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ چیزیں وہ ہیں جو چیزوں کو پاک کرتی ہیں. کسی زمین پر کتا پیشاب کر دے، سورج کی روشنی اسے خشک کر دے، ہوا اسے خشک کر دے، وہ جگہ پاک ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. زمین مطہرات، ہوا مطہرات میں سے، پانی مطہرات میں سے، آگ مطہرات میں سے، سورج مطہرات میں سے، لوہا مطہرات میں سے، لکڑی مطہرات میں سے، یہ سب مطہرات میں سے ٹوٹل 8 مطہرات ہیں. وہ پاک کرتی ہیں چیزوں کو، وہ خود بھی پاک ہے. زمین خشک ہو جائے تو پاک ہے، زیادہ تحقیق کرنے کو منع ہے. زمین خشک ہو جائے پاک ہے، خود پاک ہے اور پاک کرتی ہے. آپ مٹی سے طہارت کرتے نہیں کرتے نا، مٹی آپ کو پاک کرتی نہیں کرتی. تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اور جو ان سے جڑ جائے تو وہ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. تو پھر جب کیا نا سلمان من اہل بیتی، تو اس کے بعد نا اب سلیمان کو بھی وہ درجہ ملا جو اہل بیت کو ملا تھا. یہ رسول اللہ کی زبان مبارک کا فیضان ہے. آل ابا کے اندر تو صرف 5 لوگ تھے جو چادر کے نیچے تھے. تو جبریل امین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ اس نے کہا تم آ جاؤ، کیونکہ وہ نسبت کو چاہتا تھا. جسے نسبت مل گئی اس کا کام ہو گیا، جو نسبت سے محروم رہ گیا وہ برباد ہو گیا. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب اگر آپ کا دل میں ارادہ بن گیا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کر لوں تو نسبت اہل بیت سے تو جوڑنی ہے. اور نسبت کی مثال یہ کہ ہم 10 روزہ نشست کرتے ہیں، اور الحمدللہ علی الاحسان کے پچھلے کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں اس نشست کو. تو جو آپ 10 روز یہاں پر آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور حسین سے تجدید عہد محبت کا اظہار کرتے ہیں. حسین ہمارے گلے میں فی زمانہ کوئی کلابہ نہیں ہے ابھی، لیکن حسین تیری محبت کا کلابہ. جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو کیونکہ ہم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے تو ہمارے والدین نے ڈال دیا. ہم کلابے کو اس لیے نہیں اختیار کرتے، منع بھی نہیں کرتا ہم کسی پہننے والے کو، کیونکہ اہل سنت کہ علماء کرام اس سے کہتے ہیں اجتناب بہتر ہے، اس لیے ہم کلابے کو اختیار نہیں کرتے. جو پہنتا ہے صحیح ہے، اس کی مرضی، اسے کچھ کہتے نہیں. یہ کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گلے میں حب اہل بیت کا کلابہ بچپن سے ہے. تو وہ صرف 10 دن کے لیے نہیں ہے، وہ پورے سال رہتا ہے، ہر سانس میں رہتا ہے. ہر سانس میں وہ کلابہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہماری محبت، ہماری وفاداری حسین کے ساتھ. اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ مجھے اگر ہم نے یہ نسبت قائم کر لی، ہم یہاں آتے ہیں تو میں یہ اب یہاں آتا ہوں تو اس کا فیض کیسے پاؤں گا؟ 10 دن یہاں آ رہا ہوں میں، اس کے بعد یہ 10 دن ضائع نہ ہو جائیں. بارش کا پانی ہے نا جو آسمان سے برستا ہے، کتنے کام اور فائدے مند کا پانی ہے، کام کا بھی پانی ہے، فائدے مند پانی ہے، لیکن بہت سارا وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہم اسے بچا نہیں پاتے. فائدے مند پانی پھر بھی ہم اس کو بچا نہیں پاتے، وہ ضائع ہو جاتا ہے بارش کا پانی. اس میں کوئی ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے.
اگر جب ہم چاہیں تو روک سکتے ہیں پانی کو، بچا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. زمین کے اندر پانی کتنا بڑھ جائے گی جو کہ اس شہر کراچی کے اندر بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بارش کے اندر پانی ہونے والا پانی، برسنے والا پانی جو ہزاروں ملی میٹر ہو ہم سب ضائع کر دیں. اسی طرح سے یہاں پر برسنے والی رحمتیں، نعمتیں، لطافتیں، سب کچھ ہم دینی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، بیٹھنے والوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم ضائع کر دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں کیسے ضائع کرتے ہیں، تاکہ آج یہ بات مکمل ہو جائے کہ میں دل سے اس بات پہ راضی ہوں کہ میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ کا نور اس میں چمکے. اب وہ چمکانے کے لیے میں اہل بیت سے نسبت جوڑوں، تو میں 10 دن یہاں بھی آ گیا، میں نے نسبت بھی جوڑ لی. اب اس نسبت کو جوڑنے کے بعد وہ بارش تو ہو گئی، مجھے اس کو بچانا بھی تو ہے. بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایمان لانا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. سرکار غوث پاک یہ تو فرماتے، انہوں نے کہا آپ عید نہیں منا رہے، ایک جملہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ کتنے دن عید نہیں منا رہے، انہوں نے کہا میں عید اس دن مناؤں گا جس دن اپنا ایمان بچا کر یہاں سے لے جاؤں گا. یعنی کہ وہ عید کا دن تو وہ ہوگا جب میں ایمان بچا کے لے جاؤں گا. آج کا ہے کہ روزے ختم ہوئے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. عید کس بات کی؟ عید تو اس روز ہوگی جس روز میں اپنا ایمان بچا کر دنیا سے لے جاؤں گا. شیطان، اللہ کی قسم، شیطان پورا زور لگا دیتا ہے آخری وقت میں ایمان سلب کرنے کے لیے. اور اس نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، داؤ پہ سرکار غوث پاک پہ کئی بار کیے، اولیوں پہ کیے. اور حضور غوث پاک سے جملہ کہا کہ 70,000 ولیوں کو ان کے مقام سے گرا چکا ہوں. سو رب کا فضل ہے نا، گرا دیا، انہیں توبہ کر لی، لیکن ڈیموٹ تو ہو گیا نا بندہ، معافی مانگ لی لیکن گرا دی میں نے. 70,000 نبیوں کو گرایا میں نے، سوری ولیوں کو، 70,000 ولیوں کو. تو بندہ اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا ولی بھی ہو، اس کے باوجود بھی وہ ہارتا نہیں ہے ہمت. وہ کہہ رہے میں ہمت نہیں ہارتا، میں آخری دن تک، آخری سانس تک اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، تو ہم پوری کوشش کیوں نہ کریں؟ وہ ہمیں بہکاتا ہے طریقے سے، مختلف اسٹائل سے، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے، بہک جاتے ہیں. پھر ہم بہک جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو خوبی تھی، جو ہم نے اتنی محنت کی تھی اس بات کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا نور اس قلب میں چمکے گا، وہ نہیں چمکا. ہر سال ناکام ہو جاتے ہیں. ربیع اول میں اتنے درود پڑھتے ہیں، محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ربیع ثانی میں 11ویاں کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رمضانوں میں محفل ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، محرم میں 10 دن 20 دن لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چمکتا نہیں ہے اندر سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی سنیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے اور جو نیکی کرا سکتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں عرش کے کنگورے پہ بڑا کمال کا جملہ لکھا اللہ نے اپنے عرش کے کنگورے پر جو جملہ لکھا ہو کتنا کمال کا ہوگا کہ پورے عرش پر اور کچھ نہیں لکھا، وہ جملہ لکھا ہے. دو چیز لکھی، ایک میرے آقا کا کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ کلمہ ہے. دوسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ جو ہے حول کسے کہتے ہیں؟ حول کہتے ہیں سکت کو، صلاحیت کو. لا حول، کسی میں کوئی سکت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ اچھائی کر سکے، ولا قوت، اور نہ کسی میں کوئی قوت ہے کہ برائی سے بچ سکے. او نادان، جو تو نے نیکی کر لی اور تو برائی سے بچ گیا، الا باللہ، اس رب عظیم کا کرم ہے، یہ تو اس کا احسان ہے. جب اس کے احسان سے تو نے نیکی کی، اپنے دورے بازو بھی نہیں کی، اس کے احسان سے کی تو نے، تو پھر میرے کالر کیوں کھڑے ہو جاتے مسجد سے نکلتے؟ ابے وہ کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر، بے نمازی. جس نے 4 دن نماز پڑھی نہیں دوسرے کو بے نمازی بولنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں کرو. انہوں نے کہا میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے علم سیکھا ہے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے پھر کہا نہیں کرو. کہا کیوں نہیں کروں؟ تقریر مجھے آتی تقریر کرنا. انہوں نے کہا سب باتیں صحیح ہیں، تو نے کتاب پڑھی، تو تقریر کرنا آتی، سب صحیح ہے، لیکن جب تو ممبر پہ بیٹھے گا نا، ممبر رسول پہ، اور تقریر کرے گا، واعظ کرے گا،
तो दूसरे को गुनाहगार और खुद को नेकोकार समझेगा, तेरे अंदर ही तकब्बुर पैदा हो जाएगा। और जब नेकी के बाद आजी आए, बंदा नेकी करके ना रोने लगे और कहे कि बस आजिज़म बस आजिज़म बस आजिज़म दर गुज़र अज़ जुर्म मा बहरे करम। ऐ करीम तू अपने बहरे करम से मेरे जुर्म को दूर कर दे, मैं बहुत आजिज़ हूँ। मैंने नमाज पढ़ी नहीं है, टूटी फूटी नमाज है, ना वो सिजदा है जो तेरे शायर ने शान हो सका, ना वो रुकू था, ना वो कयाम थी, ना वो दुआ है, ना कोई करीना, ना कोई सलीका। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। अब जब उसके आगे फिर बंदा आजिज़ हो जाए, रोने लगे या गिड़ाने लगे, कहे मालिक अगर तूने भी धुतकार दिया, पूरी कायनात तो धुतकारे हुए, सब अपने आप को पसंद करते हैं, हम लोग खुद पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं करते, तो दूसरा तो हमारी नजर में है ही बुरा। मालिक अगर तूने भी धुतकार दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, और तुझ जैसे करीम से मैं रहम की उम्मीद करता हूँ। तो जब के बाद ये इबादत के बाद आजी आ जाए, अबे यार नमाज पढ़ ली, तो दिल में ख्याल है पता नहीं कैसी पढ़ी है, हुई कि नहीं हुई। बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बाइज़ नमाज पढ़ी शादी 4 फर्ज पढ़ी, दिल में ख्याल है मजा नहीं आया इसका। फिर पढ़ी सर्दी की रात, फिर पढ़ी पढ़ते रहे हत्ता कि 4 फर्ज इतनी बार पढ़ी कि फजर हो गई। बाइज़ बुस्तामी 4 फर्ज पढ़ लें, पूरी रात पढ़ लें, पढ़ते रहे बार बार रिपीट अगेन, मजा नहीं आ रहा। फिर हाथ उठा के कह रहे हैं मालिक मैं यही कर सकता था, इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, मैं तेरा कमजोर सा बंदा हूँ, तेरे शान इबादत हो नहीं सकती, मालिक तू मुझे माफ कर दे। नमाज पढ़ के कह रहे तू मुझे माफ कर दे, अपनी कोई मुराद नहीं, मुझे ये दे, गाड़ी दे, बंगला दे, बीवी दे, बेटे दे, औलाद दे, ये करे नहीं, मुझे माफ कर दे। हक ये है कि हक अदा ना हुआ। वो जब आजी आ जाए ना तो बस आप समझ लेगा कि इबादत कबूल हो गई। और जब नमाज पढ़ के आप चौड़े हो जाए, कॉलर टाइट हो जाए, अबे ओ बेनमाजी नमाज पढ़ लिया कर, तो आप ये बता रहे कि मैं नमाजी हूँ, दूसरे को हकीर जान रहे हैं, जब दूसरे को हकीर जान रहे हैं, दूसरे साथ ऐसा मामला कर रहे हैं, तकब्बुर आगे इबादत करते हैं, तो फिर आप समझ जाए कि आपकी इबादत शिमर वाली है, आपकी इबादत पसरे अपने साथ वाली, यजीदियों वाली है। और जब सारे कटवा दे ना 72 के 72 और फिर आखिरी सिजदा करें, आखिरी सिजदे का वक्त है, इमाम हुसैन के आखिरी सिजदे का वक्त, और उस वक्त इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मुझे एक सिजदा करने की इजाजत दे दो, मोहलत दे दो, और सबको मोहलत मिल नहीं रही है, एक सिजदे की मोहलत मांग रहे हो, वो मोहलत मिलने नहीं रही है, तो बस एक सिजदा करने दो। तो वो जो एक सिजदा किया ना आपने, तो क्या कह रहे मेरे रब, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, अगर तुझे ये हुसैन की कुर्बानी पसंद आ गई, 1972 जख्म खाने के बाद तो बंदा ऐसा होता है मालिक अब तो क्या करूं, तेरे लिए क्या कर लूं, सब तो जान दे दी, 72 खानदान दे दिया, नहीं इतनी आजी का तुझे हुसैन की कुर्बानी पसंद आ गई तो नाना की उम्मत पर रहम फरमा दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, उसे जहन्नम से खलासी अता फरमा दे। ये इमाम हुसैन है। जब आजी आएगी ना तो आपको बार बार रोना आएगा, जब आजी होगी आपका दिल नरम पड़ेगा तो आपकी आंखों में आंसू छलकेंगे, आप हाथ उठाएंगे ना, एक लफ्ज अल्लाह कहेंगे, आंख से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि आप जब अल्लाह कह रहे हैं तो पूरी मार्फत के साथ आपको अल्लाह याद भी आएगा और आपके जहन और गुमान में अल्लाह ही होगा, फिर उसकी हैबत होगी। अगर तो किसी को ना माफ करे तो कौन है तुझसे पूछने वाला, और वो अगर मैं ही हुआ तो क्या होगा मेरा। अब जब ये कैफियत होंगी, ये आलम होगा, तो फिर बंदा तड़प के रह जाता है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है, मालिक मेरे साथ भलाई करना, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तेरे हबीब का गद्दार नहीं हूँ, मालिक भलाई करना। वो फिर मना नहीं कोशिश करता है। और जब कोई इबादत को एहसान समझ के करे, एहसान समझ के करे, तो फिर मामला हो जाता है तकब्बुर का, अकड़ जाता बंदा,
کہ میں نے اتنی عبادت کی تیری, اسے نہ بھی کی تو کیا ہو گیا, آدم کو سجدہ نہ بھی کیا تو تکبر والا معاملہ آ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے. جب آپ کی عبادت کے بعد عاجزی آئے تو وہ نیکی, اور نیکی کے بعد عمل کے بعد, ہم کسی کو 50 روپے دیتے نا, 10 روپے دیتے ہیں, روٹی کھلاتے, 20 روپے کی روٹی آتی, کھانا کھلاتے. ابے جانا دے دیا, تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. 10 روپے دیے اور اس کے بعد اکڑ آ گئی تو سمجھ جائے نا شبر والا معاملہ تیرے ساتھ ہو گیا, تیرا دل اس کی طرح سخت ہونے لگا. اب ہر لمحے ایک ایک نیکی پہ اپنے آپ کو چیک کریں. ٹیسٹر میں نے دے دیا, ٹٹول لیا, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کس طرف جا رہے ہیں, میں کس طرف جا رہا ہوں. تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ زندگی میں چمکے کا بھی وہ آئینہ, دل کو کر دے وہ آئینہ, تو پھر وہ آئینہ ہوگا نہیں ہوگا, پھر بندے کو فکر لگتی ہے. پھر بندے کو فکر, مجھے پتا ہے اسکور نہیں پتا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ کتنا ضرورت پڑنا تھا زندگی میں. پڑھ لو. آقا علیہ السلام تو محبت کرتے ہیں, شفقت فرماتے سے میں بولا نہیں, لیکن تمہیں تمہارے استادوں پیروں نے بھی نہیں بتایا نہیں کتنا پڑھنا ہے, نہیں بتایا. جب بتایا نہیں کہ پڑھنا کتنا ضرور تو تم نے پڑھا نہیں. پھر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک معرفت کے لیے جو درود پڑھنا تھا وہ 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا تھا. اس دربار تک حاضری کے تمہیں 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا تھا. میں نے زندگی گزاری 50 سال, میں نے 50,000 بھی نہیں پڑھا. تمہیں فکر کرنی چاہیے. بس کبھی کوئی کہتا ہے درود پڑھ لو تو پڑھ لیتے ہیں, کبھی اذان ہوتی تو پڑھ لیتے ہیں, کبھی چوم لیتے ہیں. ایسے کوئی ہم نے خاص بنایا نہیں شیڈول. پھر سوچیں آپ کہ میں روز 3,000 بار پڑھوں تو 1 مہینے میں 90,000 پڑھوں گا, تو پھر 90,000 پڑھوں گا تو 10 مہینے میں کتنا 9 لاکھ پڑھوں گا, یعنی 1 سال میں 9 لاکھ پڑھوں گا, 10 لاکھ پڑھوں گا. اب اس طرح سے میں کیلکولیشن کروں, یوں کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, سوری 9,000 پڑھوں گا میں, تو 9,000 پڑھوں گا تو 1 سال میں, تو مجھے اس طرح 3,000 بار درود شریف پڑھ کر مجھے کتنے چاہیے, 30-35 سال چاہیے. میری تو زندگی بھی اتنی نہیں ہے. اگر تیری زندگی اتنی نہیں ہے اور تو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کام کر لے, تو پھر رسول اللہ کو منانے کے لیے تو اس کی تعداد بڑھا دے, وہ وقت آدھا ہو جائے گا, 3 کے 6 کر دے, اور جو 10,000 پڑے گا تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا, پھر معاملہ 10 سال پر آ جائے گا. ہاں اتنی تو امید ہوتی ہے کہ میں 8-10 سال جیتوں گا, تو 10 سال جی لے گا تو روز 10,000 پڑھا کر, پھر معاملہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہاں پہنچنے کی تو کرنا, سفر تو باندھ, چلنا تو شروع کر, ہمت تو پکڑ, لکھ تو کاغذ قلم دے. مجھے 1 کروڑ پڑھنا ہے, آج سے شروع کر رہا ہوں. آج کیا تاریخ ہے, آج 3 جولائی 2025 ہے. اب آج سے کروں گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں, اپنے رب سے دعا بھی کرتا ہوں, یا اللہ 10 سال کی زندگی دے, 10 سال میں کر لوں گا, تو کم سے کم ایک بار تو اپنے حبیب کا دیدار کر کے مروں گا. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. مجھے کسی نے بتایا نہیں, مسئلہ یہ مجھے بتایا, ٹارگٹ دیا نہیں تھا مجھے. اگر ٹارگٹ دے دیتے, آپ کو بتایا جائے 6 مہینے بعد آپ کی شادی ہے, تو اگر آپ کو بتا دیا تو آپ تیاری کرتے ہیں, یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مکان کو رینوویشن بھی کرانا ہے, کلر بھی کرنی ہے, ولیمے کھانا, ہال 1 لاکھ کا تو ہال ہوگا, 2 لاکھ کا کھانا ہوگا, یہ ہوگا, اس کے زیور ہوں گے, اس کے بالر کا خرچہ ہوگا, یہ سارا لکھوا دیا. کتنے بنے, 12 لاکھ بنے. 6 مہینے 12 لاکھ کرنے مجھے, یعنی 2 لاکھ روپے مہینے کے کہیں نہ کہیں سے کرنے مجھے. اب پھر دن رات ایک کر دوں گا, 6 مہینے میری شادی ہے. واللہ اگر میں جھوٹ بول رہا تھا, بتائیے ایسا ہوگا نہیں ہوگا. میں اپنے بجٹ کو 19-20 کا کم کروں گا, لیکن میں 10-11 لاکھ کہیں نہ کہیں سے ادھار لے لوں گا, میں اس کو پورے کروں گا, میں اس کو پورے کروں گا. میں مجھے 12 لاکھ چاہیے, جو میری ہونے والی بیوی نے فرمائش کر دی اسی فالو لے جاؤں گا, میں اس کی بات بھی ڈالوں گا. تو جو میرے محبوب نے کہا تھا, جو رسول خدا نے مجھ سے کہہ دیا, جس بات کی تیاری کرنی تھی, ان سے ملاقات کے لیے دنیا میں جسے ملاقات ہوگی, جسے معرفت ہوگی, اسے وہاں بھی ہوگی. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا اٹھے گا. قرآن کی آیت ہے. یہاں مجھے معرفت ہی نہیں رب کی, تو جب مجھے رب کی معرفت یہاں نہیں ملی تو وہاں کیسے ملے گی؟ وہ وہاں میں اندھا اٹھایا جاؤں گا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے, اللہ قرآن کہہ رہے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش کم ہے, مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے, تو اس لیے میں بس جلدی جلدی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر تو معاملہ جو ہوگا برا ہوگا. اگر ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو گئے اس مسئلے میں, اور آپ نے کام پورا کر لیا, یہ کام پورا کر لیا.
تو زبیدہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ, بہت نیک پارسا خاتون تھی, بہت اچھی خاتون تھی. وہ مر گئی. مرنے کے بعد زبیدہ کو تاریخ بغداد کتاب کا نام ہے, اٹھائیں اور دیکھیں. زبیدہ کو اس کی سہیلی نے خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا نا زبیدہ کو, تو زبیدہ خواب میں دیکھنے کا کہتی, زبیدہ تجھے کیا ہو گیا, تیرے تو حالت چہرے کی ایسی لگ رہی ہے جیسے تیرے جسم کا خون کسی نے بالکل نچوڑ دیا ہے. زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے تو کرم نہیں فرمایا وہ دوستی کچھ نہیں, اللہ نے بڑا کرم, بڑا فضل فرمایا اللہ نے. انہوں نے کہا پھر تیرے چہرے کی حالت ایسی کیسی ہے, ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے اس بات کی. تو انہوں نے کہا بشر موروثی جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا, اور لوگوں نے اس گناہگار فاسق و فاجر بدبخت کو اپنے مشہور زمانہ لعین کا, منافق آدمی کا, اس کو میرے قبر کے برابر والی قبر میں لا کے دفن کر دیا ہے. جب اس پر عذاب ہوتا ہے, جب اس پر عذاب ہوتا ہے تو مجھے ایسے جھٹکے لگتے, اس کے عذاب اس پر ہو رہا ہے, میری قبر میں سے جھٹکے لگتے کہ میرے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لوگوں کو نیکوکار کے ساتھ, اس کو چھوڑے جاہل آدمی ہے, جہلم میں رہتا ہے, وہ جہلمی نہیں ہے, نون لگا دے سمجھ, ہاں نون لگا دے بس, آپ سمجھ جائے بات کو میری. تو وہ ہے کہ بابا کوئی شے نہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ, اپنے گھر والوں کو, اپنے افرادوں کو, اپنی لوگوں کو نیکوکار کے قرب و جوار میں دفن کرو. اور خود کیا فرما رہے, تمہارے میرے لیے کیا فرمایا میرے آقا نے, محبوب فرما رہے, سرکار دو عالم وسلم فرما رہے اگر ہو سکے, یعنی کہ تجھ میں سکت ہو, صلاحیت ہو, طاقت ہو, تم کر سکو تو میرے شہر میں آ کے مرنا. او بھائی مرنے کے لیے مدینے جاؤ, لوگ جینے کے لیے جاتے, وہ نہ جینے والے چھوڑ, جی لیے, مرنے کے لیے لے جا, مالک مرنے کے لیے جا. تو جو مدینے کے والی تھے نا عمر بن خطاب, وہ دعا کیا پڑھتے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی وجل موتی فی بلد رسولی, اے اللہ مجھے حضور کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. آپ بھی پڑھا کریں, اگر خدا نہ خواستہ, میری دعا ہے کہ آپ سب اور ہم سب مدینے میں جا کے مریں, حضور کی جنت البقیع میں ہمارا قبر ہو. لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور پھر بھی میں رسول اللہ سے محبت کر کے مرا, حضور سے محبت کر کے مرا, تو مروں گا تو یہاں پر پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, کہیں مروں گا میں. لیکن حضور جس سے محبت کرتے نا, تدفین میری یہاں ہوئی, فرشتے مجھے نکال کے اٹھا کے وہاں ڈالا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو یہ آپ محبت کر کے مریں گے, وہ بے وفائی نہیں کرتے, وہ تو بہت قدر کرنے والے. آپ نے محبت کرنی ہے. تو اب محبت کیسے ہوتی ہے, جیسے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضور سے بھی محبت ہے, حضور کے مشن سے بھی محبت ہے. تو بیٹھ جاتے تھے, او بھائی پکڑ لے, میں معذور آدمی, جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے کر لے, میں تو چل بھی نہیں سکتا, معذور ہوں میں. تو امام حسین کریمین بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, اور ان کے منشور سے بھی, مشن سے ہی محبت کرتے تھے, اور اس مشن کے لیے جان دے دی تو انہوں نے, دونوں بھائیوں نے جان دے دی. اب امام حسن امام حسین کا واقعہ سنیں, آپس میں بڑی شدید محبت ہے آپس میں. تو حضور بھائی چارگی کا جب سے رشتہ باندھتے نا, وہ پھر جیسے مولا علی شریف, اب وہ خون تو علی کا ہے نا اور زہرا کا ہے, دو پاک جسموں سے یہ ذاتیں بنی ہیں, اتنی طیب ہیں کہ یہ ریحانتین ہیں, یہ خود اتنے پاک ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے پیدا ہونے کے بعد اگلی نماز پڑھ لی. دنیا میں کوئی عورت بطول نہیں ہے سوائے شہزادی کونین کے علاوہ, دنیا میں کوئی عورت بطول نہیں ہے شہزادی کونین کے علاوہ. مریم کو شادی اس لیے نہیں کرنی تھی کہ وہ کسی انسان سے کرتی, اس کو رجس پہنچتی, جب انسان سے جڑتی تو رجس پہنچتی, وہ ناپاک ہو جاتی, اور بطول ناپاک نہیں ہوتی, تو وہ اپنے زمانے کی بطول ہوں گی. لیکن یہ تو عالمین کی بطول ہے, تو یہ جب ان کی شادی
مولا علی سے کی، مولا علی سے ہوئی، اور اس کے باوجود بھی اس شان کے ہے میرے حیدر کرار کہ ان کے بطول کے ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی پاکی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس کی پاکی پر کوئی فرق نہ پڑے اسے اس شریعت میں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور جس سے بندھنے کے بعد فرق نہیں پڑے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ ان کے بیٹے ہیں، سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، سورہ رحمان میں ذکر ہے، ان دونوں دو بہرے ہیں جن میں ایک پردہ ہے۔ وہ بہرے کون سی ہیں؟ ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہے۔ پردہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے۔ صحیح، آج سے 12 سال پہلے میں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ پردہ مصطفیٰ کریم ہے۔ اب اس میں سمندر میں جو یاقوت اور موتی اور مرجان ہے نا، جو قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ حسن و حسین اور ان کی آل ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ حسن حسین ان کی آل ہے۔ تو وہ جو آل ہے نا، تو آپس میں بڑی شدید محبت ہے۔ اب بڑی محبت ہے دونوں بھائی کا، جوانی کا زمانہ ہے، امام حسن اور امام حسین میں کسی بات پہ شکر رنجی ہو جاتی ہے، امام حسین ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، امام حسن پیغام دیتے ہیں، بھائی حسن آ جاؤ، بھائی حسین آ جاؤ، بس جلدی جلدی، کیونکہ اب ٹائم کم ہے تو اس کو سمجھ کر لیں، آ جاؤ۔ امام حسین نے کہا بھائی نہیں، میں نہیں آؤں گا، آپ آ جائیں۔ پھر پیغام دیا، بھائی تم چھوٹے ہو، تم آ جاؤ، مسئلہ مل کے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، دل سے بات ختم کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ناراض ہوں، آپ مجھے منانے آ جائیں۔ انہوں نے کہا حسن ایسی بات کیوں کر رہے ہو کہ میں تمہیں منانا چاہوں، میں بڑا ہوں تم آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی بڑے تو آپ ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی بڑے تو آپ ہیں، لیکن میں نے نانا جان سے سنا ہے۔ دیکھیں یہ تعلیم ہے، اس ناراضگی میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، دونوں بھائی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، دو بھائی ہیں اور امت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کہہ رہے میں نے نانا جان سے سنا ہے، اگر یہ بات نہیں کرتے مثلاً تو یہ حدیث بھی بیان نہیں ہوتی۔ نانا جان سنا ہے کہ جو شخص ناراضگی میں ختم کر کے منانے پہل کر دے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہہ رہے، پھر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، بھائی ہو تو حسین جیسا ہوں، بھائی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں یہ برداشت بھی نہیں کروں گا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلے جاؤں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو نماز رسول میں ہو سکتی ہے بات، سبحان اللہ۔ ہم تو ہر شخص جنت چاہتا ہے نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا آپ سے پہلے جنت میں چلے جاؤں۔ تو بھائی اس لیے آپ آ جائیں۔ امام حسن آ گئے، امام حسن آ گئے، اور امام حسن کیا ہے 3 سال کا بچہ ہے۔ ہم تعویذ لکھتے ہیں نا، اور ہمارے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اہل سنت میں بھی لکھے جاتے ہیں تعویذ، تو ہم حفاظت کی دیں تعویذ۔ یہ پہلا تعویذ ہے جو مرنے کے لیے دیا جا رہا ہے بچے قاسم کو، 3 سال کا بچہ ہے، اور امام حسن کہہ رہے ہیں بیٹا 3 سال کے بچے سے وہ کھیلتا کودتا ہے نا، ماں محبت کرنے لگتا ہے، باپ سے لپٹتا رہتا ہے، ہر وقت باپ کی گود پہ چڑھا لیتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں بیٹا جب تمہیں کوئی بہت پریشانی ہو، بڑا کڑا وقت ہو، تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ جملہ کیا؟ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بچہ جوان ہو گیا، 3 سال کا بچہ تھا جب باپ نے دنیا سے شہادت فرمائی، سن 50 ہجری میں، سن 60 ہجری آ گئی، 61 ہجری کا محرم آ گیا، اب بچہ جوان ہو گیا، 13 سال کا ہو گیا، 13 سال کے قاسم ہو گئے، قاسم 13 سال کے ہیں، شہزادہ حسن اور زہرا کے پوتے 13 سال کے، کربلا کا بن ہے۔ اب جو کربلا کا بنا ہے نا، تو ماں آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اب کربلا کی ماؤں پہ تو ساری کائنات کی مائیں قربان ہیں۔ ایک جملہ جو کہا، ساری مائیں بتا رہی ہیں، تعلیم وہی دے رہی ہیں، لیکن فروا نے ایک جملہ بڑا خاص بولا، کہا بیٹا قاسم یہ ساری عورتیں نا بنو ہاشم سے، قبیلہ قریش سے ہیں، اور میں نا باہر کی ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا تمہارا باپ تو ہے نہیں، میں بیوہ عورت ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ تم جنگ کو پیٹ دکھا دو، جب تمہارے چچا پہ وقت آئے تو تم پیٹ دکھا دو، اور میں تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے آگے شرمندہ ہو جاؤں کہ میں نے اپنے بچے کو قربان نہیں کیا ان کے بچے پر۔ یہ جملہ بات میں سمجھایا، بچے نے بھی جملہ بولا، والدہ محترمہ بس آپ مجھے جانے دیں، ایک بار میدان کارزار میں جانے دیں۔ شام کربلا میں مولانا شفیع گاڑی کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ ایک بار جانے دے، پھر واپس نہیں آؤں گا، بڑھتا ہی چلا جاؤں گا۔ صبح ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، خاندان اہل بیت کی بات آئی، قاسم گئے تو امام حسن کے بیٹے ہیں، اس لیے امام حسین نے سینے سے لگایا، تو میرے بھائی کی تصویر ہو، تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں، میں تمہیں تیر کھانے تھوڑی لایا تھا،
इमाम हुसैन ने मना करवा, वालदा के पास आए, बताया, वालदा ने कहा फिर जाओ, 2-3 बार भेजा नहीं। अब उदास हो के ना वालदा के पास आ गए, सर झुका के बैठ गए, टुकड़ो हो गए, और बैठने के बाद कह रहे वालदा मुहतरमा चचा किसी सूरत भी तैयार नहीं है इजाज़त देने को, सब जा रहे हैं लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं नहीं जा रहा। और जब ये बात हुई ना तो वालदा को वो वक्त याद आ गया जो बच्चे को बाप ने ताबीज़ बांधा था। कहने लगे बेटा तुम अपना ज़रा बाजू खोलो, वो ताबीज़ खोलो, खोला पड़ा। तुम्हें याद तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था बचपन में? तुम्हारे बाबा ने कहा था जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए और उसके हल होने की कोई असबाब नजर ना आए, ताबीज़ खोल के पढ़ना, मुसीबत हल हो जाएगी। ताबीज़ खोला, इमाम हसन का खत था, भाई बनाम इमाम हुसैन। अब जो खत पढ़ा तो अम्मा उनकी वालदा उम्मे फरमा ने कहा कि बेटा जाओ चचा को बुला के लाओ। चचा को बुला के लाए तो जब इमाम हुसैन आए तो कह रहे जी भाभी। अब उन्होंने पूछा क्या बात है, तो भाभी ने कहा कि भाई ये तुम्हारे भाई का खत। उन्होंने खत को हाथों में लिया और आंखों से लगाया, चूमा और खत पढ़ा तो आंसू छन छन गिरने लगे। अब वो रोने लगे। उन्होंने कहा भाई जिस वक्त तुम करबला में अशकिया के नरगे में हो गए, मुझे बाबा जान ने पूरी हालात बता दिए। उस वक्त ना नाना होंगे, ना बाबा अली मुर्तज़ा होंगे, ना अम्मा फातिमा ज़ोहरा होंगी, ना मैं हूँगा। आले हवा में तुम अकेले होगे, तुम एक अकेले होगे। बस 2 जुमले जरा दिल थाम के सुनिएगा, जवान बच्चे का मामला है। तुम अकेले होगे उस वक्त जब तुम अकेले होगे, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता तुम्हारी मदद, लेकिन मेरी तरफ से मेरी कुर्बानी कासिम है, इसे मेरी तरफ से मैदान कारजार में भेज देना। आपने कासिम को सीने से लगाया, रो पड़े, शदीद रोए। फिर उसके बाद आपने उसको प्यार किया। कासिम तुमने अपनी बात मनवा ही ली, तुम भाई को ले आए बीच में, तैयार किया। अब इमाम हसन का कुर्ता पहना कासिम ने। इमाम हसन का वो कुर्ता जो नाम रसूल अल्लाह का था, अब वो पहना, फिर इमामा पहना अपने बाप वाला, फिर वो पट्टा पहना मौला अली वाला। अब वो सब बांध के लेके, बाप की ज्यादा जाहिर सी बात दोनों बच्चों में बटनी थी और बच्चों के बच्चों में आती है वजादा। अब वो पट्टा यहाँ बांधा, नयाम यहाँ हमाइल की, उसके बाद उसमें म्यान में तलवार डाली और अब चले। अब जो चले ना और घोड़े पे जाने लगे तो मक्तल के अल्फाज हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि लकीर जो है ना, तलवार का आखिरी सिरा उसने आम था, लकीर खींच रहा था, खींचते हुए जा रहे थे। 13 साल के छोटे से बच्चे थे। और दूसरी बात, 13 साल का ये पुरजोश जवान, इसकी हालत ये थी कि अरब वाले खद्दर पहना करते थे और ये बड़े नाजुक बदनी थे, इनको खदर चुभती थी, तो ये बारीक मलमल का कुर्ता पहना था। अब जर्रा इसलिए नहीं पहनी तो चुभेगा, तो जंग में कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए, कोई चीज़ तकलीफ दे वो रखते नहीं जंग में, इसलिए चुभेगा तो उसने पहनी नहीं, जर्रा भी नहीं पहनी, मलमल का कुर्ता पहना, घोड़े पे सवार किया था अब्बास ने और अली रज़ी अल्लाह ने। अब घोड़े पे सवार हुए, मैदान कारजार में गए, एक को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, 10-12 को काट दिया। तो शिमर वो पसर के साथ चीखने लगा, कमांडर इन चीफ ये अली का पोता है, जाहिलों कोई मजाक नहीं है, इसे घेर के हमला करो। घेर के हमला किया, जख्म लगे भाले के, तलवार के, घोड़े से नीचे आ गए, खून बहा नीचे आ गए। 2 लोग हैं जिन्होंने करबला में बहुत तड़प के इमाम हुसैन को बुलाया। एक उनके भतीजा जब कासिम नीचे आए ना, तो अब तड़प कर अपने चचा को आवाज दी ना, ए मेरे चचा मेरे करीब आइए, मेरी अदब को आ जाइए, अदरिकनी लैया, मेरी मदद को आ जाइए, या मो ए मेरे चचा। अब वो बड़े कर्ब में आवाज निकल रही है, वो कर्ब वो दर्द इमाम हुसैन के कान तक पहुंचा। इमाम हुसैन घोड़े पर बड़ी रफ्तार से आगे आए, लेकिन उन्होंने घेर कर हमला किया था। हज़रत कासिम नीचे थे, अब वो लश्कर यजीद तो नजर आ रहे, तो इमाम हुसैन क्या करे, एक टीले पे चढ़ गए। टीले पे चढ़ने के बाद जोर से आवाज दी, बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज दो। पहली बार आवाज दी, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बार आवाज दी, कोई आवाज नहीं आई। बेटा कासिम कहाँ हो, आवाज दो, मैं इमाम वक्त हुसैन इब्ने अली तुमसे कह रहा हूँ। अब ये इमामत का दर्जा था,
جس کے تابع فرمان ساری چیزیں تھی، فرشتے بھی آئے ہوئے، جنات بھی آئے ہوئے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اور رسول خدا بھی موجود یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ خود انس بن مالک نے فرمایا نا کہ ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ میں سوتے سوتے میں نے دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے خواب دیکھا 10 محرم کو عاشور کے دن، تو جب وہ اٹھی ام سلمہ کہ رسول اللہ آپ کے چہرے کا حال کیا ہے؟ تو کہہ رہے میں کربلا میں تھا، میرے حسین شہید ہو گیا، اٹھ کے دیکھا تو شیشی لال ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن عباس نے بھی خواب دیکھا تھا، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا حال ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں کربلا میں صبح سے کربلا میں، سعید پہلے شہید ہیں، وہاں سے لے کے اپنے صحابی سے لے کر حسین کی شہادت تک میں وہیں تھا۔ اب یہ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں ہمارے پاس۔ تو وہاں پر وہ امام وقت آواز دے رہے، اے میں امام وقت قاسم تمہیں آواز دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ آواز دو کہاں ہو۔ تو جو امام حسین جب آئے تھے نا تو اب آواز دی نا تو اس کی وہ جو یزیدی فوج نے بھاگنا شروع کیا نا، یزیدی فوج نے بھاگنا شروع کیا، تو پہلی بار تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلامی میں ایسا ہوا کہ جو گھوڑے ادھر کے تھے وہ زندہ لاشیں پہ ادھر گزر گئے، اور جو ادھر کے تھے وہ ادھر چل گئے۔ افراتفری میں ایسی بات ہے، کچھ ادھر بھاگتے کچھ ادھر بھاگتے۔ حضرت قاسم پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی نا تو ان کا جوڑ الگ ہو گیا۔ اب وہ جوڑ جو الگ ہو گیا نا، تو جوڑ جب الگ ہو گیا تو اب قاسم کی روح تو برباد کر چکی تھی، تو وہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے چچا اے حسین آپ پہ سلام ہو۔ اور آواز کس طرح آئی کہ کچھ جسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے اور ان کی آواز تھی السلام علیکم۔ یہ شہادت کا پیغام قاسم کی، آئے تھے حضرت قاسم اکیلے ایک، اور پھر امام حسین نے اپنی ابا کی چادر کے اندر وہ ٹکڑے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد بھابھی کے خیمے تک اور کہنے لگے گنجان شہیدہ میں رکھ کر یہ لاشیں کو قاسم کے رہے، بھابھی تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارا بچہ آگے گیا تو ایسا گیا کہ پھر پلٹ کے نہ آیا۔ اجرکم اللہ علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔